الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ نبی کی نبوت کی تصدیق کے طور پر دلائل کو ثابت کرنے والی چیزوں میں سے کئی چیزیں بلکہ سارا کا سارا کلام پاک جو غیب کی باتوں سے بھرپور ہے، جو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، جو الزام ہے پیغمبر محمد نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، یہ اس کی تردید ہے۔ یہ تو نبی امی تھے، نبوت عطا کر کر ساری چیزیں بتانے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پڑھ رکھا، نہ کسی سے سننے کا موقع بھی نہیں دیا، نہ لکھنے کا نہ پڑھنے کا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اب جو کہتے ہیں یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایک مسئلہ یہودیوں کے پاس بھی، چونکہ بہت قدیم مسئلے کی حقیقت لوگوں کو تو پتہ تھی کہ ایک ایسا نادر واقعہ ہوا ہے۔ چند نوجوان تھے جو اپنی حفاظت، توحید کے سبق، ایمان پر قائم باقی رہنے کے لیے دنیا اور دنیا کی ان کے مملکت کے اقتدار، حکمراں اور ساری قوم سے جو ایکجٹ ہو کر بت پرستی کے اوپر قائم تھے، یعنی ساری کی ساری مملکت کو بت پرست یعنی ہندوازم سے جوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رہنے کے لیے اس کے سوا کسی اور کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ اس مذہب پر رہنا ہے تو اس مملکت کا باشندہ، نہیں تو نہیں۔ ایمان کا نہ بجھنے والا چراغ چند بندوں میں روشن تھا، تو بس دبے انداز میں ایمان کو چھپائے بیٹھے تھے۔ تو بعض دنیا اور دنیا کے لوگوں کی نفرتوں کی، ہلاکت، بربادی، تباہی اور غیظ و غضب، دنیا میں آنے والے رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر ایمان کا اعلان، ایمان پر قائم رہنے کا اعلان، جان کی، مال کی پرواہ کیے بغیر ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کی، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، اور کیا۔ اسی ملک میں رہے، ملک والوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ ملک والوں نے، صاحب اقتدار نے، جب آخر میں پتہ چلا ہے غار میں ہیں، غار کو چن دیا گیا، بند کر دیا بڑے بڑے چٹانوں سے، پتھروں سے، چاہے کہ اس میں مر جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، عمل کر دیا گیا۔ دنیا جو کر سکتی تھی، دنیا کی طاقتیں جو کر سکتی تھی، کر ڈالی۔ لیکن ایک زمانے دراز کے بعد، جس کی مدت آج وضاحت کے ساتھ آ جائے گی، 309 سال تک
دنیا سے بے تعلق رہے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، نہ ہوش رکھا، نیند جیسی کیفیت طاری کیا، اللہ تعالیٰ نے موت بھی نہیں دیا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ میلے ہوئے، نہ بدن کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچی، جبکہ زمین پر پڑے رہے، سوتے رہے، چند دن بستر پر پڑے ہوئے شخص کو بستر کے پھوڑے ہو جاتے ہیں، بغیر حرکت کے زمین پر مسلسل بیٹھ جاؤ، زمین جسم کو کھا جاتی ہے، اسی مٹی سے کیڑے بنتے ہیں، اسی جسم کو نوچ کر کھا جاتے ہیں، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کی تعداد کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد جواب دیتے تھے۔ اس مسئلے میں ذرا سا عجلت سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہود نصارہ یہ سب آزمائش کے طور پر، کیونکہ جب نبی ہیں تو دنیا کے ابتدا کا بھی معلوم ہے، انتہا کا بھی معلوم ہے، جب مرنے کے بعد کی خبریں بتا سکتے ہیں، جنت دوزخ کی کیفیت بتا سکتے ہیں، دنیا میں جو موجود ہے وہ بتا سکتے ہیں، جو گزرا ہوا ہے بتا سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے تبدیلیاں آ سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، بتانے والا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب جاننا چاہتے تھے کہ کتنے افراد تھے۔ یہودیوں کا خیال تھا شاید آج بھی ہے کہ صرف 3 افراد تھے، ثلاثۃ ورابعہم کلب، 3 نوجوان تھے، چوتھا کتا تھا۔ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، کرسچن کا یہ خیال یہ نہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ اب مسلمانوں کا خیال تھا، مسلمان کا خیال آتا اس نبی سے معلوم ہونا، نہ 3 تھے نہ 5 تھے بلکہ 7 افراد تھے۔ 8واں کتا تھا، خیر بتا دیا گیا۔ اس واقعے کے ضمن میں ایک تاکید کر دی گئی، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے حکم جاری کر دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی مسئلے میں میں بعد میں آپ کو کہہ دوں گا، کل بتا دوں گا، روز مرہ کی زندگی میں بھی آپ، کیونکہ آپ کا ہر عمل، طرز زندگی، طرز گفتگو، طریقے اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا، ہر چیز کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے۔ وہی طریقے جو اسلام نے جائز اور درست قرار دیا ہے، آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی بھی چیز سے اسلام نے منع نہیں کیا، بے ڈھنگے طریقے سے منع کیا۔ اس لیے کہ تمہارا وجود اللہ کی وجہ سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی ربوبیت میں واقع ہوتا ہے۔ جیسے مرتبہ تم نے چاہا ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ تم نے چاہا، یقین کے آگے بڑھے، ہو نہیں سکا تو گیا، تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ تم اختیار کر سکتے ہو، اس اختیار کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ چاہا تو۔ ترجمہ مطلب یہی ہے، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، رک رک کے
توڑ توڑ کر وقفہ دے کر پڑھنے کی وجہ یہ بتا دینا ہے ان الگ سے ہے، لکھنے میں الگ آئے گا، شاء الگ ہے، لکھنے میں الگ آئے گا، اللہ ایک الگ کلمہ ہے۔ اردو والے شاء اور ان کو ملا دیتے ہیں، سمجھ لینا کہ اردو کا انداز ہے، اردو کا انداز ہے، ورنہ لفظ انشاء دوسرے معنی میں آتا ہے۔ اگر مرض مولا ہو تو، اللہ چاہے تو، میری چاہت ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، بس اللہ کی مدد ہو، اللہ چاہے تو یہ مجھ سے کام پورا ہوگا۔ یہ مفہوم ہوتا ہے مسلمان کی زندگی کا، ہر چیز میں کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، بڑھائیے آپ۔ ٹھیک ہے، شاید کل میں آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ، بولیے۔ دشواری بھی ہے، رکاوٹ بھی ہے، تمہارا رب تمہاری مدد فرما سکتا ہے۔ ہر چیز مومن کا یہی، اس سبق کے درمیان میں ایک سبق یہ، دوسرا ایک اہم سبق والبعث بعد الموت کے عقیدے کو پختہ کرنا، صرف واقعہ سنانا نہیں، واقعے کی حقیقت کو بھی بتانا۔ اس واقعے کی حقیقت میں والبعث بعد الموت پر جو ایمان یقین رکھنا ہے، اس کی مضبوطی والا درس اور سبق ہے، تعلیم ہے۔ اس واقعے کی تفصیل چلتے آ رہی ہے، اب یہاں اختتام ہو رہا ہے۔ بالآخر طویل عرصے کے بعد کئی حکومتیں آئی گئیں، تو ایک آج کے زمانے کے انسان کو اخبار نہیں ہے۔ جب ظالم حکومت قائم ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ برسوں 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 چل سکتا ہے۔ کیا کر لیتے تم؟ اور یہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تم نام رکھتے ہو اللہ کے، کہتے ہو مسلمان، کہتے ہو اسلام کا رنگ نہ طریق تجارت میں، نہ گھریلو ازدواجی زندگی میں، نہ دوست و احباب کے ساتھ معاملات میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ ڈیوٹی اور ملازمت کے اندر دیانتداری کا ثبوت دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم دین اسلام سے جڑے ہوئے ہو۔ اللہ ماشاء اللہ، ہر ایک کے ساتھ بھلے گنتی کے جس کا علم عطا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو، بھلے وہ ایک ہوتا ہے یا نہیں، 100، 1,00,000، 1,00,00,000 کچھ بھی ہوتے ایسے چند ایک ہیں جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو باقی رکھا، ان کے طفیل میں ساری دنیا کو رزق بھی عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن کثیر تعداد اسلام کے احکام کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر بحث کرنے لگی۔ اسلام سے تعلق رکھنے والا ایک فرد، آج ہی دوپہر میں نے اس الفاظ سے نیوز میں سنا، کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں 3 سال کے اندر جو کلام پاک میں 3 طلاق کا جو ذکر ہے، ہم دھیرے دھیرے ہم ختم کر دیں گے۔ آپ کون ختم کرنے والے؟ غیر قومیں تو کوشش کر رہے ہیں، غیر قوموں کے پاس ہم مسلمان ہیں بتاتے ہوئے برقع بھی ڈال کر، جبکہ پورے اس پہ بے حیائی کے ساتھ گھومتے اٹھتے پھرتی ہو۔ اتنا قدیم ہو گیا یہ مذہب، ساری دنیا جسے آزادی کے ساتھ ناچ رہی، کود رہی، اچھل رہی، پھر رہی، کر رہی، منمانی کر رہی، یہ ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے۔ اے ہمارا حکمراں طبقہ، یہ آزادی ہم کو دلائیے، اس قانون کو ختم کیجیے۔
سپریم کورٹ میں بھی زیر دوران ہے مسئلہ. بالکل محاورہ ایسا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو اب یہ جو دین کو باقی رکھنے کے لیے گئے تھے تو اللہ سے دعا کیے تھے کہ اللہ آپ مدد فرمانا. بس اللہ نے مدد فرمائی. 309 سال 309 ایئرس کمپلیٹ ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی حالت میں رکھا. تو گئے رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جو رب سے قربت حاصل کرتا ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کھایا نہ پیا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے فرمان بھی سمجھ میں آنے لگیں گے. آپ نے فرمایا انی ابیت عند ربی اطعمنی وسقانی. میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، رات گزارا ہوں. میرا رب نے مجھ کو کھلایا بھی پلایا بھی. روحانی غذا ہوتی ہے. ان کو اتنے 309 سال تک رکھا. کپڑے بھی جو کے تو بدن بھی صحت مند. عجب اٹھا دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوش آنے کے بعد اب دنیا کے تقاضوں میں داخل ہو گئے. فوراً بھوک بھی لگتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کھانے کے انتظام کے لیے نکل پڑتے ہیں. دو باتیں. اب اسی بت پرستانہ چیز کے اوپر حکومتیں چلتی گئیں. اب 309 برس تک 300 سال کے بعد آنے والا حکمراں بڑا انصاف پسند، ریا پر رفعت کرنے والا، خوف خداوندی رکھنے والا. اس کا نام کو بھی بتاتے درست کے نام سے نام آتا ہے. جب اس کو پتہ چلا ایسا واقعہ کا، تلاش لیا تو پایا برابر نوجوانوں کو سب اسی حالت میں تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش میں لایا. رب نے مدد فرمائی. یہ واقعہ ہوا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کی اس آیت میں اس سے جوڑ کر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جس طریقے سے ہم نے ان کو نیند لگوا دی تھی، یہ ہمارا کام تھا. پھر اس سے ہوش میں لا کر بیدار کر کر پھر اس عالم میں لوٹانا، یہ بھی ہماری قدرت سے تعلق ہے. بالکل ہم نے کیا. تو اب اس امت کو بتانا ہے تمہاری یہ زندگی میں آنے والی موت بھی بالکل اسی نیند کے جیسی ایک کیفیت ہے جس میں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بدن چلے جاتا ہے. تم کو بھی موت کے بعد اٹھنا ہے. اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. حساب و کتاب دینا ہے. جزا اور سزا ہے. اس یقین کے ساتھ جیو. جینے کے اسباب تلاش کرو. اٹھا دیا ہم نے. اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتایا اللہ نے. یہ تسالو بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر ہوئی ہم کو یہاں رہ کر. ایک نے کہا صبح کے وقت میں داخل ہوئے تھی، اب شام ہونے کو ہے، سورج ڈھلنے کو ہے. تو اس نے کہا کوئی ایک دن ہوا ہوگا صبح سے شام تک. دوسرے نے کہا ابھی سورج ڈوبنے کو بہت دیر ہے، پورا ایک دن بھی نہیں ہوا. دوسرے نے پہچان لیا نہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. قال قائل منهم کم لبثتم
ارے ہم آپس میں کتنی مدت ٹھہرے؟ تو کہنے لگا ایک دن. کسی نے کہا پورا ایک دن بھی نہیں. پھر اس میں سے ایک نے کہا دیکھو ہمارا رب خوب بہتر جانتا ہے. یہاں الفاظ کے لحاظ سے تمہارا رب خوب جانتا ہے، صحیح مدت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں یہ بحث کو تو رکھو، ہم یہ 7 افراد میں سے ایک کا انتخاب کرو جو اس میں بڑا تھا. کشلینا یا کشلمینا کچھ ایسا نام ہے اس کا. انہیں پیسے نکال کر ان کو دیا جو پڑے ہوئے تھے جب کے سکے. یہ لے جاؤ، لے جا کر شہر کو جاؤ، احتیاط سے جانا، ہمارا پتہ چل جائے گا لوگوں کو. حالات بدلے نہیں معلوم، لوگ پکڑ کر سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہم کو جان سے مار ڈالیں گے. یہ قتل سے زیادہ تکلیف والی موت ہوتی ہے. پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی، کیونکہ رقم تھوڑی ہے، وہ جائے اچھے سے اچھا کھانا جو حلال ہو، مزیدار ہو، سستا ہو، دیانتداری کے ساتھ لے کر آئے. وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، یہ رزق کو لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اچھے سے اچھا انتخاب کر کر ڈھونڈ کر لے کر آئے. گننے والوں نے حروف کو گنا، حروف قرآن کی ہر چیز کو الگ الگ کیا ہے لوگوں نے. فلاں کتنی مرتبہ آیا ہے، زیر کتنی جگہ کتنے مرتبہ آیا ہے، زبر کتنے مرتبہ آیا ہے، پیش کتنے مرتبہ آیا ہے، جزم کتنی مرتبہ آیا ہے، فلاں لفظ حالت بدل بدل کے کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. حروف کے لحاظ سے سب سے بڑا حرف کون ہے، آیتوں میں سب سے بڑی آیت کون ہے، پھر نازل ہونے میں ترتیب کے لحاظ سے کب کب ہے، یہ کون سے آیتیں دن کے کس وقت میں نازل ہوئی، یا رات کے وقت میں نازل ہوئی، یا سفر میں نازل ہوئی، یا پہاڑوں پر تھے جب نازل ہوئی، یہ جنگ کے میدان کے درمیان میں نازل ہوئی. ہر کیفیت قلم نہ. تو جب حروف کو گننے والے نے گن کے کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں پر نصف قرآن ہوتا ہے، وہ بھی وَلْيَتَلَّ، یہ لام کے اوپر، یہ لام کا تعلق نصف اول سے، پھر تا اور فا کا تعلق ادھر سے. اس کلمے کے درمیانی حصہ لام کے اوپر آدھا ہوتا ہے. وہ اس طرح آدھا ہوتا ہے کہ لام ادھر کے آدھے میں لینا، تا اور فا کو دوسرے آدھے میں شامل کرنا. اس سے معنی اسے لینا دینا کچھ بھی نہیں. اس اعتبار سے جاننے والے کے لیے یہ کیا ہے. یعنی آپ کا یہ خیال نہیں جانا درمیانی آیت میں کیسا آ گیا، یعنی درمیانی آیت کلمے کے درمیانی حصے میں آ رہا ہوں حروف کی گنتی کے لحاظ، ورنہ سادے سیدھے لحاظ سے 15 پارے ادھر 15 پارے ادھر. وَلَا يُشْعِلَنَّ، تاکید کر دی اس کو منگانے والے سے، دیکھو کوئی واقف ہونے نہ پائے، کسی کو پتہ چلنے نہ پائے. اگر ان کو پتہ چل جائے گا رجم کر کر قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، یا نہیں مارے بھی پکڑ کے تکلیف دے کے پھر زبردست سے لوٹا کر تم کو بت پرستی میں داخل کر دیں گے. دباؤ اتنا چلے گا، وہ خوف والی کیفیت ہے. جب ایسا ہوا اتنا سب کر کے کیا پیدا ہوا،
پھر آخرت کے اعتبار سے کامیابی نہیں پا سکو گی۔ جب آخر کے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ان کو حقیقت بتلا دیا، لوگوں کے سامنے ان کو لا لیا۔ یہودیوں کے لیے بھی واضح کر دیا گیا کہ تم جس عدد پہ قائم ہو غلط۔ عیسائیوں کو بتلا دیا کہ تم جو 5 والے عدد پر قائم ہو، چھٹا کتا، یہ بھی غلط۔ صحیح یہ ہے 7 تھے، 8واں کتا تھا، ان کے ناموں کی بھی تفصیل ہے۔ اللہ والے تھے، اللہ والے کو دیکھنا برکت ہے، ملنا برکت ہے، سوچنا برکت ہے۔ میں نے کئی روایت ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ بتاتے ہوئے ان کے ناموں کو رکھنا بھی برکت ہوئی۔ آثار ہیں، یعنی صحابہ سے ارشادات ہیں۔ اس لیے نماز میں بھی آخر کی جو دعا ہے اس کا نام ہے دعا معذورہ، اثر کے معنی حدیث، صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں رہتا، صحابی فرماتے ہیں، ان کے فرمان کو جوڑ پیغمبر سے نہیں رہتا، جوڑ دیتے نہیں۔ اس میں زیادہ ظن غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے سے سنا ہوا ہوں گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا۔ اس لیے دعا معصورہ نماز میں جو آخری دعا پڑھتے ہیں، حدیث میں جو دعا کے پڑھنے کا ذکر ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، وہ ایک سے زائد ہیں، لہذا کوئی فلاں پڑھتا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب دعائیں معصورہ ہے۔ تو ہم نے ان انسان کو معلوم کر دیا تاکہ جان جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور یہ بھی بتا دینا اس واقعے سے نمونہ قیامت یقیناً قائم ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ساری دنیا تباہ برباد ہو کر رہے گی۔ ہو گیا، پھر جب تک جینا تھا جیے، پھر موت ہو گئی۔ وہ مقام جو خاص اللہ کی قدرت کے نمونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ اب حکومت موافق میں ہے، دیانتدار زہد و تقویٰ کی طرف آ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ایک یادگار بلڈنگ بنا ڈالی ہے، کسی نے کہا اس کے پر مسجد بنا ڈالی۔ تفاصر میں بالآخر اسی غار کے سامنے مسجد بنا دی گئی، بادشاہ نے بھی ساتھ دیا اس کا۔ اہمیت کیوں ہے؟ ابھی جو مسئلے آپ کے مقدس مقامات کے اوپر کیوں ہیں؟ یہ وسوسہ ہے کہ ہو جانے دو نا، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے ہے نا، مسئلہ اس کا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آخر میں رائے میں جو غلبہ ہوا، لنتخذ علیہ مسجد، مسجد بنا ڈالی ہے، مسجد بنا دی گئی، یہ مسئلہ ہوا۔ مسئلے کی بات تھوڑی سی وضاحت ہے، کس نے کیسا کہا تھا، انہوں نے 3، انہوں نے 5، انہوں نے 7، وہ وضاحت کے ساتھ بات واقعہ اگلی آیت میں ختم ہوا انشاءاللہ۔